اور اللہ کے قوانین میں 5 چیزیں مفت ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر وہ 5 چیزیں موجود ہوں تو آپ کی اسلامی ریاست ہو۔ تو ایک امیر کی اتباع ایک جماعت کے اندر رہتے ہوئے بہت ضروری ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نظام کو جھٹلایا وہ عذاب کے مزے چکھ رہے ہوں گے، جو حج اور عمرے کر لیتے ہیں اور اللہ کے نظام کو لاگو کرنے والے نہیں ہوں گے تو کیا مجرم اور مسلم برابر ہو جاتا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے سوچنے کا کہ جیسا ہم سوچیں ویسے ہی اللہ کرے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ ہم کیسے سوچ رہے ہیں؟ یہ ہمارا سوچنے کا پروسیس کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو لیٹس لرن اور قرآن کی 4تھی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے یوٹیوب کی ویڈیو پہ، اس کا جواب دینا چاہوں گا، اور وہ سوال کیا ہے ہمارے پیارے بھائی سلیمان۔ وہ پوچھتے ہیں کمانڈو ایکشن کے بعد اکٹھے ہونے والے پیسے کون یوز کرے گا اور کیسے یوز ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے جو آپ سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو کمانڈو ایکشن کا جو ذکر ہے یہ مدنی دور کا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسلامی ریاست وجود پذیر ہے، اور اسلامی ریاست کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اسلامی ریاست اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق آتی ہے، اور اللہ کے قوانین میں 5 چیزیں مفت ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر وہ 5 چیزیں موجود ہوں تو آپ کی اسلامی ریاست ہوتی ہے، اگر وہ 5 چیزیں موجود نہ ہوں تو اسلامی ریاست نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، جیسے کہ ہم نے ایک الگ میں دیکھا، فری ایجوکیشن۔ اسلامی ریاست کی پہلی ذمہ داری عوام کے لیے، اپنے مومنین کے لیے مفت تعلیم کا بندوبست کرنا ہو۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مفت تعلیم کے لیے چاہے کفار سے بھی مدد لینی پڑے، کفار سے بھی اگر تعلیم بچوں کو دلوانی پڑے تو وہ دلوائی جا سکتی ہے۔ جنگ بدر کے اندر جو قیدی قید ہو کے آئے اور ان کی جو آزادی کرنے کی جو قیمت ان کے لیے طے کی گئی تھی، جو آزادی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ مسلمان کے بچوں کو پڑھائیں۔ تو فری ایجوکیشن پہلا۔ دوسرا، لہو ملک السماوات والارض، زمین کی کوئی قیمت نہیں، فری آف کاسٹ زمین کا ضرورت مند کو مہیا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مالک صرف اللہ کی ذات ہے، انسان کے پاس 2 حق ہیں۔ آپ کی جتنی ضرورت ہوگی اور جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق، وہ زمین آپ کو مہیا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی اس کے اوپر روکے گا وہ اسلامی نظام نہیں کہلا سکتا۔ تیسری چیز، علاج کی سہولت ہر ایک کو مفت مہیا کی جائے، اس پہ کوئی کاروبار نہیں بنایا جا سکتا۔ چوتھی چیز، انصاف کا نظام، جسٹس سسٹم۔ کوئی انصاف کے لیے کسی پیسے کی دینے کی ضرورت نہیں ہے، انصاف آپ کو مفت مہیا کیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو نہ تو لائنوں میں لگنے کی ضرورت ہونی چاہیے اور نہ ہی آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ جو انصاف دیر سے ملے اس انصاف کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو انصاف کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑے تو پھر ہم ہی ہمیشہ جیتیں گے، اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ اتنا کھلائے گا، نہیں اپنے حق میں وہ فیصلہ لے سکتا ہے۔ تو انصاف ہمیشہ ہر انسان کے لیے مفت ہوگا۔ 5ویں چیز ہے فوج یا آرمی یا پولیس کہہ سکتے ہیں۔ پولیس کوئی آپ سے پیسے نہیں لے سکتی، کوئی فوج آپ کا پیسے نہیں لے سکتی، یہ مفت مہیا کی جائے گی۔ حفاظت کی ذمہ داری آپ کی مفت ہے۔ جو فوج ہے وہ جہاد کا پیسہ نہیں لے سکتی، نہ پولیس آپ کی حفاظت کا پیسہ لے سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے نظام میں ہر ایک انسان کے لیے اللہ پاک نے ان کو یہ دے دی ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام ہے۔ اور جب یہ اسلامی نظام آئے گی تو یہ جو کمانڈو ایکشن کے تھرو جو پیسے آئے ہیں، جو ہمارے پاس آیا ہے، یہ استعمال ہوں گے عوام کے اوپر۔ جو میں نے بھی 5 چیزیں بتائی ہیں، ان کے بنیادی مصارف یہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ابن سبیل اس کے لیے، یتیم کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے، غلامی سے آزاد دلانے کے لیے فک رقبہ کی سورہ البلد کے اندر آتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کرنے سے ہی آپ کا اسلامی نظام قائم ہوگا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو قرآن کی بنیادی تعلیمات ہیں انہی پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں بیعت کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلفاء نے ساری بیعت لی۔ تمام مسلمان ایک امیر کے اوپر، ایک خلیفہ کے اوپر بیعت کرتے تھے۔ آج کچھ فرقے ہیں مسلمانوں میں جو آج بھی بیعت کرتے ہیں اور بیعت کے قائل ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے وہ بھلا چکی ہے۔ اسی لیے آج ان کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی دشمن کہیں سے بھی اٹھتا ہے اور آ جاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ جو آخری تھی ہماری، وہاں تک مسلمانوں کے اتنے برے حالات نہیں تھے کیونکہ ہمارا ایک خلیفہ موجود ہوتا تھا۔ اس خلافت کے ختم ہونے کے بعد اب تک مسلمانوں کے اوپر جتنا زوال آیا ہے یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ تو ضروری ہے کہ ایک امارت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور
ہمارے درمیان میں جو امیر ہے اس کی بیعت کرنا اور اس کی اتباع کرنا. تو ایک امیر کی اتباع ایک جماعت کے اندر رہتے ہوئے بہت ضروری ہے، ورنہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اسلام کے حساب سے، قرآن کے حساب سے عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایک کافرانہ اور مشرکانہ ماحول کے تابع ہو کے رہ گئے. تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ایک امیر منتخب کریں اپنے میں سے، جو بھی آپ جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں یہ صلاحیت موجود ہے، اس کو منتخب کریں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور پھر اسلام کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. ون بائی ون ایک آیت سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ شروع کر دیں گے. نزولی اعتبار سے جس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے، ویسے ہی جیسے کہ ہمارے نبی پاک نے کر کے دکھائے تھے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر ابھی بھی کچھ تشنگی یا کچھ ابھی بھی باقی ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اور اس کو مزید اس پہ ہو سکتا ہے کہ لیکچر ہی اس کے اوپر دے دیا جائے. تو آج کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ عذاب دنیا کے اندر ہی مسلمانوں کے ہاتھوں کیسے آتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس عذاب سے جو مسلمانوں کے ہاتھوں آئے گا بہت ہی معمولی ہے. آخرت کا عذاب بہت بڑا. تو آج ہم یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. ان بلا شبہ للمتقین متقیوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، جو ڈر جائیں اس چیز، جو اللہ کے مقام سے ڈر کے اپنی زندگیوں میں اللہ کے فیصلوں کو لاگو کر لیں، وہ متقی کہلاتا ہے. تو متقیوں کے لیے عند ربہم ان کے رب کے پاس کیا ہوگا؟ جنات. تو نعیم نعمتوں سے بھرپور، فرحت بخش، خوشگوار، تو وہ ان جنتوں کے اندر رہ رہے ہوں گے. تو کفار جنہوں نے اللہ کے نظام کو جھٹلایا وہ عذاب کے مزے چکھ رہے ہوں گے، مزہ تو نہیں، عذاب چکھ رہے ہوں گے. تو یہاں پہ دو کانٹراسٹ آ رہے ہیں. ایک وہ جماعت مومنین کی جو اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرتی ہے اور وہ جنت کے مزے لیتی ہے، اور دوسری وہ جماعت جو کہ عذاب کا مزہ چکھے گی اور دوزخ کے اندر ہوگی. افنجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا، کیسا حکم دے رہے ہو؟ کیا مسلم اور مجرم برابر ہو گئے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نمازیں پڑھنے سے، جو یہ صرف سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نظام لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مجرم ہیں، جو اپنے مال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو حج اور عمرے کر لیتے ہیں اور اللہ کے نظام کو لاگو کرنے والے نہیں ہوں گے، تو کیا مجرم اور مسلم برابر ہو جاتا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ ہم کیسے سوچ رہے ہیں؟ یہ ہمارا سوچنے کا پروسیس کیا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا کوئی کتاب ہے ایسی جس سے یہ ہمیں درس ملتا ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے جو یہ درس دیتی ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون. اللہ پاک یہاں پہ آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے ہیں اور آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا تمہارے ساتھ وہی ہوگا جس کی تم خواہش کرتے ہو؟ یعنی کہ بس ہماری سوچ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سوچتے رہیں گے تو جو ہماری سوچ ہوگی اس کے مطابق ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے. یہ کون سا نظام ہے سوچنے کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے سوچنے کا کہ جیسا ہم سوچیں ویسے ہی اللہ کرے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. یہاں پہ ایمان کا ذکر آیا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا ما ملکت ایمانکم. تو یہ ایمان اور وہ ایمان بالکل سیم ہے. تو انشاءاللہ جب وہاں پہ ہم بات کریں گے تو اس کا حوالہ بھی ذہن میں رکھیے گا. کیا ہم نے کوئی ایسا عہد و پیمان کر رکھا ہے جو کہ اللہ کے اوپر باؤنڈنگ ہوگا قیامت کے روز کہ وہ وہی کام کرے جیسا ہم سوچ رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عہد نامہ ہے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم. پوچھو ذرا ان سے کون ہے یہ 30 مار خان، کون ہے یہ لیڈر، اور جو وہ کہے گا ہم وہ کریں گے. اللہ پاک وہ کریں گے جو وہ کہے. کوئی ایسا ہے زعیم، ایسا کوئی جس کو زوم ہو؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. اگر آپ واقعی سچے ہیں تو وہ لیں، وہ شریک لے آئیں، وہ شریکیں لے آئیں، آپ وہ دکھائیں کون ہے وہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ ویسے ہی کروا سکتا ہے، اللہ سے اپنی بات منوا سکتا ہے، اللہ کے حکم کو مانے بغیر، اللہ کی اتباع کیے بغیر، اللہ کے حکموں پہ چلے بغیر. کون ہے ایسا جو یہ کام کر کے دکھا دے؟ لے کے سامنے جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے اس کو لائیں سامنے تاکہ ہم اس کو اللہ کی کسوٹی پہ پرکھیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. وہ دور دور نہیں ہے، وہ ٹائم آ رہا ہے جب جماعت مومنین اس مقام پہ پہنچیں گی کہ جنگ لازم ہو جائے گی، بدر آنی ہی آنی ہے. جب بھی جماعت مومنین کھڑی ہوگی یاد رکھیں لڑائی مار کٹائی ہم شروع نہیں کریں گے لیکن یہ ہو کے رہے گی. وہ مارکا حق اور باطل کا فیصلہ کن جنگ ہو کے رہے گی، ہر دور میں ہوتی ہے.
تو جب بھی جماعت مومنین کھڑی ہوگی تو یوم یکشف عن ساکن، ساک پنڈلی کو کہتے ہیں، اور یکشفو کا مطلب کھل جانا، جب پنڈلیاں کھل جاتی ہیں تو یہ عربوں کا محاورہ تھا جہاں پہ جنگ کی تیاری کے لیے جب دو فوجیں آپس میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ اپنے چوغے، اپنی جو شلواریں ہیں وہ اوپر کر لیتے تھے، ان کو ایک طرح کا کچھا سا بن جاتا تھا تاکہ موومنٹ میں آسانی ہو، حملے میں آسانی ہو، آگے بڑھنے میں آسانی ہو، پیچھے بھاگنے میں آسانی ہو۔ جس دن یہ لڑائی ہوگی اور انہیں دعوت دی جائے گی اپنا سر تسلیم خم کرو اللہ کے قوانین کے آگے، تو وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ساری زندگی نہیں کیا انہوں نے۔ خاشیۃً ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ذلت کے مارے ان کی آنکھیں جھک جائیں، اور ماضی میں انہیں دعوت دی جاتی تھی، انہیں کہا جاتا کہ یار اللہ کا اسلام، اللہ کی یہ چیز، اللہ کے احکامات کو مان لو، تو وہ نہیں مانتے تھے، اور وہ اللہ کے احکامات کی بجائے اپنے احکامات، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی چیزوں کو، اپنے آپ کو آگے رکھتے تھے۔ جب فیصلے کا دن آ جاتا ہے، جس دن کے جس طرح فتح مکہ ہوا تو تمام کفار کچھ نہیں کر سکے، اتنا ہیبت، اتنا ڈر بیٹھ گیا ہوا تھا کہ کوئی ان کے سامنے نہیں آیا۔ تو جب جماعت مومنین اس مقام تک پہنچ جاتی ہے تو پھر جو کفار ہیں ان کی زبانیں بھی بند ہو جاتی ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ تو آج یہیں پہ ہم اپنا درس روکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز کل سے دوبارہ شروع کریں گے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور اس کو بیان کیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کو اپنی ویڈیو میں اسی طرح شامل کروں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم خیال افراد کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام ان کے لیے کسی فائدے کا باعث ہو سکتا ہے، ان سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔